بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے ہم سب کو رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی، خلاق لم یزل پہلا عشرہ رحمت جو کہ ہم سے بچھڑ چکا اور عشرہ مغفرت جس کا آغاز ہو چکا ہے، رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی رحمتوں کا حصار نصیب فرمائے اور اپنی بخشش و مغفرت اور رضوان ہم سب کے مقدر میں فرمائے، اور حقیقی معنوں میں رمضان المبارک کی ان عظیم الشان ساعتوں کو بہترین طریقے کے ساتھ اطاعت و فرما برداری والی زندگی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے سوشل میڈیا کا استعمال اور استعمال کرنے کی احتیاطیں۔ یقیناً اس کائنات کے اندر حضرت انسان رب ذوالجلال کا عظیم ترین شاہکار ہے۔ ساری کائنات حتیٰ کہ زمین اور زمین پر موجود مخلوقات حضرت انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح فضاؤں میں، ہواؤں میں بیشتر لاتعداد بے بہا مخلوقات کو بھی حضرت انسان کے تابع اور فرما بردار بنا رکھا ہے، اور اس حضرت انسان کو پیدا کر کے رب ذوالجلال نے اس کی منقبت کو اور شان کو اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حضرت انسان کو مختلف مراحل سے گزار کر کہ جن آیات طیبات کی تلاوت میں نے نماز فجر کی جماعت کے اندر سورہ المؤمنون سے چند آیات طیبات پڑھ کر اپنی نماز کو مکمل کیا ہے، خلاق لم یزل ارشاد فرماتا ہے
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور تحقیق ہم نے حضرت انسان کو مٹی کے بہترین جوہر سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور ہم نے اس کو نطفے کا مالک بنا کر ٹھہرنے والے مضبوط جگہ پر اس نطفے کو ٹھہرایا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، اور پھر ہم نے اس نطفہ کو علقہ بنا دیا، جمع ہوا خون، اور پھر اس جمے ہوئے خون سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بوٹی بنا دی، اور پھر بعض بوٹیوں سے ہڈیاں بنا دی، اور ان ہڈیوں پر گوشت، اور پھر اس کے اوپر پوست یعنی کھال کو چڑھا دیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور ان ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ نے گوشت کو چڑھا دیا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اور پھر ہم نے حضرت انسان کو ایک دوسری اٹھان اٹھایا. پہلے وہ پانی کا قطرہ تھا، پھر مکمل انسان بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام اعضاء عطا فرما کے تو تولد فرما دیا. اور جب پیدا کیا تو فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پس بالیقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت برکت والا ہے، اور پیدا کرنے والوں میں، بنانے والوں میں سب سے زیادہ بہتر بنانے والا اللہ ہی ہے. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت انسان کی عزت، تعظیم، توقیر کو مختلف انداز کے ساتھ بیان کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، اشرف المخلوقات بنا دیا. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ان آیات پر بھی غور کرے. 4 قسمیں، بڑی بڑی 4 قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بالیقین شک کی گنجائش نہیں کہ ہم نے حضرت انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت تقویم کے اندر، ترکیب کے اندر پیدا فرمایا ہے. جہاں پر آنکھیں مناسب تھی وہیں پر رکھی، جتنی مناسب تھی اتنی ہی عطا کی، نہ کم نہ زیادہ. کم ہوتی تو گزارا نہ ہوتا، زیادہ ہوتی تو نہایت بھدی معلوم ہوتی. جو مقام پیشانی کا تھا اعلیٰ حاصل قیاس پورے وجود پر انسان غور کرے، یہ حضرت انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم ترین شاہکار ہے. بنا کر وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے فرماتا ہے بہترین انسان بنایا. اور 20 آیات طیبات میں اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ ہم نے پوری کائنات کو حضرت انسان کے لیے مسخر کر دیا. وَسَخَّرْنَا لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اسی نے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی حضرت انسان کے کنٹرول میں دے دیا. اس پر بھی اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں گزر جائیں گے. کائنات کی ہر چیز حضرت انسان کے تابع ہے، یہ کنٹرول کرتا ہے. جب تک انسان ان اشیاء کو کنٹرول کرتا رہے نجات ہے، کامیابی ہے، فلاح ہے. اور یہ اشیاء جب انسان کو کنٹرول کرنے لگے، یا ان اشیاء میں سے چند یا بعض اشیاء جب انسان کو کنٹرول کرنے لگے تو پھر ہلاکت ہے، تباہی ہے. موبائل اور موبائل کے ذریعے سے پھر مختلف ایپلیکیشنز، مختلف ایپس اور مختلف سرور اور مختلف قسم کی بلائیں. اب یہ استعمال کرنے والے کے اوپر ہے کہ وہ جائزہ لیتا رہے، غور و فکر کرتا رہے کہ یہ جو سہولت ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اب اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے. ہزاروں مرتبہ بھی جان چھڑانا چاہیں تو نہیں چھڑا سکتے. ناممکنات میں سے یہ چیز ہے. اب جس طرح موسم سرما آتا ہے تو سردی تو آتی ہے،
اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اور میں سارے مل کے کوشش کریں کہ سردی نہ آئے. سردی نے تو آنا ہے، مگر بچاؤ ہم نے خود کرنا ہے. سردی آنا ہے، جب آتی ہے تو پھر آتی ہے، پھر بہت زیادہ آتی ہے. بچاؤ آپ نے اور میں نے کرنا ہے. جب گرمی آتی ہے تو پھر آتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو بہت آتی ہے. بچاؤ آپ نے اور میں نے کرنا ہے. یہ کوئی مرد میدان نہیں ہوتا کہ بندہ یہ خیال کر بیٹھے کہ سردی آئے گی تو میں دیکھ لوں گا. بڑے سے بڑا پہلوان بھی سردی کے ہاتھوں اور گرمی کے ہاتھوں پچھاڑا جاتا ہے. جب انسان اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے انتظامات نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا، یا انتظامات تو کرتا ہے ڈھنگ سے نہیں کرتا، کرتا تو ہے ادھورے کرتا ہے، مکمل نہیں کرتا، تو وہ انسان بہت جلد بیمار ہو جاتا ہے، مختلف مسائل کا، مصائب کا، بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات ان چیزوں کا شکار ہو کر انسان تباہی کے دھانے تک پہنچ جاتا ہے. اسی طرح سوشل میڈیا اب یہ گھر گھر، اور بلکہ جتنے گھر کے افراد ہیں اتنے ہی استعمال کرنے والے ہیں. اور اس کو استعمال کرنے کے لیے عقل مند ہونا، سمجھدار ہونا، نہایت ذہین فطین ہونا اور عاقل اور بالغ ہونا یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ پاکستان میں اور بر صغیر میں تو بالخصوص بچے کے پیدا ہوتے ہی اولین ترجیح موبائل ہی ہوتی ہے. ان کو خاموش کرانے سے لے کر ہمارے معاشی پروگرام تک اس کا اہم ترین کردار ہے. اب اس کو استعمال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں. یہ نیکی کی طرف بھی لے جانے والا ہے اور بدی کی طرف بھی لے جانے والا ہے. اور یہ بہت بڑا آلہ، وسیلہ اور ذریعہ ہے کامیابی کا بھی اور اسی طرح ناکامی کا بھی. تو میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں ایک ہی دن بادام کھا کر پہلوان بن جاؤں اور وہ ساری دکان باداموں کی کھا جائے اور خود مینج نہ کرے اور وہ جو مینرز ہیں ان کا خیال نہ رکھے، جو اصول اور ضابطے ہیں ان کی طرف توجہ نہ کرے، جب کسی بھی چیز کے اندر نہایت کثرت ہوتی ہے تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے. بعض اوقات ہلاکت کا بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جان سے یاد ہونا پڑتا ہے. موبائل ایک ایسی چیز ہے، اس سے عزت آتی بھی ہے اور جاتی بھی ہے. یہ عزت کا بھی ذریعہ ہے اور بے توقیری اور بے عزتی کا بھی ذریعہ ہے. بہت بڑا وسیلہ ہے. حتیٰ کہ دین اس کے ذریعے سے آتا بھی ہے اور آنے والوں کی ریشو اس کے ذریعے سے جن کو دین ملا ہو، اخلاق ملے ہوں، تہذیب ملی ہو، ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے. اور جنہوں نے دین سے ہاتھ دھویا اور بالخصوص اپنے اخلاق، وقت اور اپنی زندگی کو برباد کیا، ان کی تعداد پاکستان میں موجود پولوشن کے مطابق ہے. اتنی زیادہ تعداد ہے، میں آٹے کی کیا یہاں پر مثال دے سکتا ہوں. اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا استعمال کرنے والے دو طرح کے ہیں. بعض اس سے دین حاصل کرتے ہیں اور بعض لوگ اسے استعمال کر کے دین ہی کو ہاتھ سے گنوا بیٹھتے ہیں. رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا تمہیں ایسے مکروہ اور برا ہو کہ جس طرح آگ کا مچ مچا ہوا ہو، آگ دھاک رہی ہو، جل رہی ہو، تم آگ میں کودنا جیسے ناپسند کرتے ہو، ایسے کفر اور نفاق میں گرنا اور پڑنا تمہیں ناپسند ہونا چاہیے. جہاں پر سوشل میڈیا پر دین کا کام ہو رہا ہے وہاں پہ بد دین لوگوں کی تعداد، فحاشی و عریانی کی تعداد، اخلاقی گراوٹ کی
اور بے ایمانوں کی تعداد وہ پکے سچے پاک اور پکیزہ مسلمانوں کے حساب سے وہ بے شمار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اشیاء سے کہ جو شبہات کے اندر انسان کو ڈال دیتی ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، شبہ ہے، فرمایا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُہَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، کہ جو شبہات میں پڑا وہ حرام میں پڑ گیا۔ اور اس دور کے اندر سب سے بڑی مثال، شبہات کی سب سے بڑی اگزامپل یہ موبائل ہے۔ اس سے تعلیم بھی آتی ہے، بچے ہمارے عموماً ابتدا جو آج کل کر رہے ہیں کہ سارا نیٹ ورک تعلیمی پورا نظام تقریباً وہ سوشل میڈیا پر کر دیا گیا ہے۔ جوتے گانٹنے سے لے کے نسوار بنانے سے لے کر گاڑیاں ٹھیک کرنے اور جہاز بنانے تک کے ترکیبیں اور طریقے سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ حال ہی میں میرے ایک جاننے والوں نے مجھے بڑی خوشخبری کے ساتھ بتایا کہ میں نے استری کرنا، ٹھیک کرنا موبائل سے سیکھ لیا ہے، اور چند دن بعد پتہ چلا کہ انہوں نے انتہائی خسارہ اٹھایا اور گھر کی ساری بجلی خراب ہو گئی۔ اور بہت سارے مرد حضرات، میں اپنے جاننے والے جو میرے مطالعہ اور مشاہدہ میں بات ہے وہ بات بتاتا ہوں، سوشل میڈیا سے نسخہ لیا، تیار کیا، کھایا، سیدھا اسپتال چلے گئے۔ طاقت کے چکر کے اندر انسان ہلاکت تک چلا گیا۔ طاقت تو نہیں ہے، ہلاکت آ گئی۔ بہت ساری خواتین ہیں چونکہ ان کو اپنے زیب و زینت کا اور حسن کی بڑی پریشانی ہوتی ہے، بہت ساری خواتین نے میک اپ تیار کیا، کریمیں تیار کی مختلف قسم کی، اور نتیجہ سب کے سامنے۔ تو سوشل میڈیا جہاں پر فائدہ کر رہا ہے وہاں پہ نقصان زیادہ کر رہا ہے۔ وقت کی بربادی سب سے بڑا اس کا نقصان۔ ہمارے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کا، کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ جو لوگ بھی استعمال کرتے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا گول کیا ہے جسے آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کو وہی پتہ چل جائے گا کہ ہمارا اس کا استعمال کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میرا مقصود تعلیم حاصل کرنا ہے، لیکچر سننا ہے، علماء کو سننا ہے، تو پھر آپ جائزہ لیں کہ کیا آپ اپنے مقصد پر پورا اتریں۔ احتساب، کیا آپ نے اس کو شروع کرنے سے پہلے یہ ذہن بنایا تھا کہ میں نے اس کا کتنا وقت استعمال کرنا ہے اور کون سے وقت میں استعمال کرنا ہے؟ میرے بھائیوں، عبادات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت مختص کیے، اور مسلمان تو وقت کا بہت زیادہ پابند ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے ایک سیکنڈ کا لحاظ نہیں رکھتے ان کے منٹ اڑ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اور جو اپنے منٹس کا لحاظ نہیں رکھتے ان کے گھنٹے تباہ ہوتے ہیں، اور جو گھنٹوں کا اعتبار نہیں رکھتے ان کے ایام، ہفتے، مہینے، سال اور زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اب دین بھی یہاں سوشل میڈیا پر موجود ہے اور عریانی بھی۔ آپ ریشو دیکھ لیں، مختلف لوگوں نے جو بتایا میں ان کی چیزیں سامنے رکھتا ہوں۔ مجھے ایک دیندار بندہ ملتا ہے، ہمارا ساتھی ملتا ہے، وہ کہتا ہے جناب میں نے تلاوت قرآن اپلوڈ کی، میں نے نعت شریف اپلوڈ کی، میں نے خطاب اور اچھی بات اور نصیحت اور حدیث شریف اپلوڈ کی، نتیجہ 2 3 4 5 10 20 15 40 50 100 ویورز تھے، اور اس کے علاوہ نہیں۔ اور کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ فلاں چیز ہم نے کی تو وہ ملینز کے اندر لوگوں نے دیکھا، لائک کیا، یعنی شاباش دی کہ ویری گڈ، زبردست کام کیا۔ بہت سارے سینکڑوں لوگوں نے کومنٹس بھی کیے۔ اب یہیں سے، یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں نا، یا اپنے محلے کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ ہرگز دعوت نہیں دے سکتا کہ آپ برائی کو اپلوڈ کریں اور پھر جائزہ لیں۔
مگر انسان سیکھتا ہے اپنے ارد گرد اور معاشرے سے. رب ذوالجلال نے انسان کی جان کی قسم اٹھا کر قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اور اس سے پہلے قسمیں اٹھائیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها. 11 قسمیں اٹھائی. 11 قسمیں. 10ویں اور 11ویں قسم نفس اور اس کو ڈیزائن کرنے کی, بنانے کی قسم اٹھا کے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ سبحانہ وتعالی نے عقل, خرد, سمجھ, بوجھ, فہم انسان کو دیا ہے اور دونوں راستے بتا دیے ہیں. یہ اچھائی کا راستہ ہے, یہ برائی کا راستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بیان کیا تو فجور کو پہلے بیان کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے الہام کر دیا, بتا دیا جس میں بھی ادنا سی ادنا سمجھ بوجھ ہے, پاگل نہیں ہے, مینٹل نہیں ہے, احمق نہیں ہے, ہر ان لوگوں کو نکال کے, اس طبقے کو نکال کے ہر ذی شعور انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا بتلا دیا کہ یہ نیکی اور یہ بدی ہے. اب انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میں زندگی کو کیسے بسر کر رہا ہوں. مال ضائع ہو رہا ہے, وقت برباد ہو رہا ہے, جوانیاں برباد ہو رہی ہیں, اخلاق برباد ہو رہے ہیں, دین سے لوگ ہاتھ دھو رہے ہیں. اگر تو اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ غور کیجئے کہ تلاوت قرآن کا ذوق پیدا ہوا. پہلے نہیں کرتے تھے, اب کرنے لگ گئے ہیں. پہلے آدھا گھنٹہ کرتے تھے, اب آپ نے گھنٹہ, 1.5, 2 گھنٹے کرنا شروع کر دیے. جواب آئے گا نو, ایسا نہیں ہوا. آپ بے نمازی تھے, سوشل میڈیا آپ نے چلایا, یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں. اچھا استعمال بھی ہے نا, قرآن بھی ہے نا, اس کے اندر حدیث شریف بھی ہے نا, لیکچرز بھی ہے نا, صوفیاء بھی تو ہے نا, مولوی حضرات بھی تو ہے نا, اتنا کچھ تو ہے تو صحیح. استعمال دیکھیے کیا ہے. مجھ سمیت ہر بندہ ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو کھڑا کرے اور دیکھے کہ کیا اس کو چلا کر, استعمال کر کے کیا دین کی حب کے اندر اضافہ ہوا, میرے اخلاق بہتر ہوئے, کیا مجھ میں ڈسپلن آیا, کیا تہذیب آئی مجھے, کیا کچھ سمجھ بوجھ, عقل, شعور, فکر حاصل ہوئی, کیا اس نے میری زندگی کو سنوارا ہے, کیا میرے دین کو پہلے سے بہتر کیا ہے, کیا مجھے دنیا کا کوئی فائدہ ہوا ہے, کیا مالی مشکلات میری دور ہوئی ہیں, آسانی آئی ہے, سودگی آئی ہے میرے لیے. یہ دین کا بھی ذریعہ ہے, اخلاق کا بھی ذریعہ ہے, معاش کا بھی بہترین ذریعہ سوشل میڈیا. بہترین تجارت, بہترین مارکیٹس یہاں پر موجود ہیں. آپ بہترین طریقے کے ساتھ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, ارننگ کر سکتے ہیں. اب لا تعداد ہمارے اپنے بچے اس کے اندر شامل ہیں. روپیہ آنا چاہیے, پیسہ آنا چاہیے, کیسے آ رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے. وہ اس کے ذریعے حلال کے ہیں. بھائی آپ حرام کے ذریعے سے پیسہ کما کے میرے بھائی جان آپ سکون حاصل نہیں کر سکتے. لکھ لیجئے بات. بربادی تو آ سکتی ہے, آبادی نہیں آ سکتی. کثرت تو بے شمار ہوگی, برکت چھن جائے گی. کروڑوں سے بھی آپ کا کام نہیں بنے گا, اللہ اربوں کا بوجھ آپ کے ذہن پہ ڈال دے گا. اربوں کماتے ہو تو کھربوں کا بوجھ آپ کے کاندھوں پر آ جائے گا. آپ کو سکون نہیں آ سکتا حرام کے اندر. تو اس کو استعمال کرتے ہوئے انسان کو جس طرح اپنے نفس کا جائزہ لینے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے. ہم کوئی نیک بات شیئر کرتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں افراد تک بہت جلد وائرل ہو جاتی ہے, پہنچ جاتی ہے. شاید ہم اتنا بڑا اجتماع کرتے تو کروڑوں روپے لگ جاتے اور پھر بھی شاید کوئی نہ آتے. اور یہاں 1 منٹ سے پہلے آپ ہزاروں لاکھوں افراد تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. جس طرح نیکی کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے, بدی بھی اسی طرح
انسان کے ہاتھ سے نکلتی ہے اور پھر بربادیاں پیدا کرتی ہے۔ رب ذوالجلال نے حضرت انسان کو تخلیق فرما کے اسے اپنا شاہکار قرار دیا ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے آپ کو دو آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے آپ کو ایک زبان نہیں دی؟ دو ہونٹ نہیں دیے؟ کیا ہم نے آپ کے لیے واضح ترین ہدایت کے سامان نہیں پیدا کر دیے؟ میرے دوستو، اس کے احتیاط، اس کے استعمال کو کم کرنا چاہیے اور اس سے احتیاط زیادہ برتنی چاہیے، مگر جب وہ گلے میں پڑ جائے پھر تو انسان نے بجانی ہوتی ہے نا۔ تو اگر اس کی لت لگ گئی ہے تو پھر میرا مشورہ یہ ہے، ہوگا تو بہت مشکل، بہت ہی مشکل۔ ایک بہت دیندار مہذب بندہ مجھے کہنے لگا، بہت مہذب بندہ، کہ جناب اس کے اندر میں جب اس کو اوپن کرتا ہوں تو کثرت کے ساتھ غلط چیزیں آگے آتی ہیں۔ میں نے کہا بہت آسان حل ہے، آپ جو بھی پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں، آپ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، انسٹاگرام کرتے ہیں، آپ فیس بک کرتے ہیں، آپ کوئی اور بلا ایکس وائی زی کچھ بھی استعمال کرتے ہیں، آپ کم از کم اس پلیٹ فارم پر 10 اچھے پیجز کو لائک کر لیں، 10 بڑے پیج آپ لائک کر لیں، اس کو دیکھا کریں، تو بکثرت آپ کے سامنے وہی پوسٹیں آئیں گی۔ اور میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ اس کے آگے برائی آ جاتی ہے، بدی آ جاتی ہے، اس کی چھٹکارا؟ ان کا کہ اس سے کوئی چھٹکارا نہیں۔ ماہرین ایکسپرٹ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، اس سے نجات نہیں مل سکتی۔ کفر کے ہاتھ میں ہماری باغ دوڑ ہے، اور وہاں بیٹھ کے وہ ہماری سائیکی کو سمجھتا ہے کہ یہ بچہ، یہ آدمی، یہ نوجوان، یہ حاجی، یہ صوفی، یہ میاں کیا چاہتا ہے، وہی چیزیں وہ ہمیں پھر مہیا کرتا ہے۔ ہم جو دیکھنا چاہتے ہیں کفر ہمیں وہ مہیا کر رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ ہماری والدہ ہمیں بتایا کرتی تھی، بیٹے جب کوئی بھی نہیں نہ دیکھ رہا ہوتا تب بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے اپنے بچوں میں سے ضرور کسی نہ کسی کو زندگی میں ایک بات تو ضرور یہ نصیحت کی ہوگی، بیٹا جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا تب بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا۔ تو یہی غم، یہی درد اگر ہم خود سمجھ جائیں اور اپنی کائنات کو اللہ کے سپرد کر کے آپ کبھی دیکھیں کہ کتنی طمانینت اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اول تو اس کے استعمال سے اپنی جان ہی چھڑائیں، ورنہ، اور یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات، شیئر کرنے کے حوالے سے، شیئرنگ کے حوالے سے، اور اوکے کرنے، شاباش دینے، تھم دینے یا ہارٹ دینے، اس طرح جو شاباش دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس اتنا فہم اور اتنا شعور ہو کہ ہمیں کس چیز کو آگے شیئر کرنا ہے۔ آپ اگر برائی کا ساتھ دیتے ہیں، برائی جب تک رہے گی ہمارے بھی نامہ اعمال میں وہ برائی لکھی جاتی رہے گی۔ جتنے لوگ اس کے اندر پڑیں گے اور ملوث ہوں گے، ان سب کا گناہ ہمارے سر پر بھی آتا رہے گا۔ آپ نیکی کی بات کو پھیلاتے ہیں تو جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا فائدہ آپ کو اور مجھے بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ تو جب آپ کسی حدیث شریف کو شیئر کرتے ہیں تو پہلے آپ کو تسلی ہونی چاہیے، اتنا علم ہونا چاہیے کہ کیا واقعی یہ حدیث رسول ہے؟ جس طرح کہ میں اکثر کہتا ہوں جی قرآن کے اندر آیا، حدیث کے اندر آیا، حالانکہ وہ قرآن شریف میں ہوتا نہیں ہے، وہ بات قرآن کی نہیں ہوتی، وہ بات حدیث رسول کے اندر نہیں ہوتی۔ تو اس ساری مصیبت سے بھی چھٹکارے کے لیے میں تو آپ کو بہترین مشورہ دوں گا کہ سنجیدہ، متین، باوقار علماء ان کے ساتھ آپ جڑ جائیں اور ان کی چین کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، اور بالخصوص دعوت اسلامی کے تمام پیجز کو لائک کر لیا جائے۔ وہاں پر آنے والے تمام بیانات، تمام پوسٹیں وہ محققین، علماء، مفتیان عظام کی نگاہ سے گزری ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ پوری تحقیق اور تفتیش کے بعد جو چیز ثابت ہوتی ہے، بیان کرنی ہوتی ہے، وہ اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اس کو بیان کریں۔ اور اسی طرح اور جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست اور علم دیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں، اپنی اولاد کو جوڑیں۔ اول تو چھڑائیں اس کو، اور اگر ناممکن ہے پھر از خود
اور اپنی اولاد اور دوست احباب کو پابند کریں کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت اور مجلس میں بیٹھیں۔ دل کرتا ہے نا امام غزالی کی صحبت میں بیٹھنے کو، لیکن تھے نہیں ہم۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کا دل کرتا تھا فلاں بزرگ کی بارگاہ میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے، تو الحمدللہ ان میں سے کئی بزرگ ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں، اور جو دین کا کام ہے اور جس طرح کرنا چاہیے الحمدللہ وہ کر رہے ہیں۔ آپ یہاں رہ کر ان کی مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سوشل میڈیا سے ذریعہ آمدن جیسا کہ مختلف ایپس ہیں، مثال کے طور پہ یوٹیوب ہے، تو اس پہ ان کی جو مطلوبہ شرائط ہوتی ہیں یا جو ریکوائر ہوتی ہیں کہ اتنے سبسکرائبر یا اتنے ویورز ہوں، اس کی آمدن بندہ پوسٹ بھی یعنی کہ چیزیں بھی اچھی اپلوڈ کر رہا ہے، دینی یا اس طرح یا پازیٹیو، تو اس کی آمدن جائز ہے؟ دیکھیں جو سوشل میڈیا ہے یہ ارننگ کا، پیسے کمانے کا، تجارت کا بہت بہترین ذریعہ ہے، مگر ظاہر ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ارننگ کرتے ہیں، یا سوشل میڈیا کے علاوہ فزیکلی آپ کرتے ہیں، خود مارکیٹ میں جا کر آپ کاروبار کرتے ہیں، تو ہر دو صورت میں دین کو سمجھنا اور سیکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، احکام کو سیکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یوٹیوب کی کمائی کے حوالہ سے بھی علماء کی رائے بالکل واضح ہے، اگر تو آپ پازیٹیو اور مثبت کام کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے اگر آپ کو آمدنی ملتی ہے تو وہ آمدنی جائز ہے، لیکن اس کے اندر ہزاروں خطرات ہیں، ہزاروں خطرات ہیں اس کے ساتھ، اور اس سے بچنا ہر ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو قدم قدم پہ یا تو علم اتنا ہو، شعور اتنا ہو، آگہی اتنی ہو، معلومات اتنی ہو تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ علماء کے ساتھ مضبوط رابطہ ہو اور قدم قدم پہ ان سے رہنمائی حاصل کی جائے تو پھر ممکنات میں سے ہے۔ بہرکیف اگر یوٹیوب کے ذریعے سے مثبت چیزیں اپلوڈ کر کے وہ کمائی کرتا ہے تو یہ بالکل کمائی جائز ہے، اور اگر وہ مکس کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ دو طرف سے وہ محنت کرتا ہے، پازیٹیو چیزیں بھی اور جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ بھی، تو اس طرح جو جتنی تو کمائی پھر پازیٹیو کی ہوگی وہ حلال ہوگی، اور جو چیزیں نیگیٹو کے ذریعے سے کماتا ہے وہ حرام ہوگی۔ یا بہت سارے اس طرح کے آگے کام کرنے والے لوگ اور ادارے وہاں پر موجود ہیں، ان کے ساتھ انسان جڑ جاتا ہے، تو پھر یہ دیکھے کہ کیا ان کے ساتھ جو وہ جڑ رہا ہے تو اس کے اندر وہ نیک کام کر رہا ہے، پازیٹیو اچھے کام کر رہا ہے، یا کہ برائی کی طرف وہ جا رہا ہے، تو جس طرح کا ہوگا یہ انسان از خود بھی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے اگر وہ انصاف کے ساتھ کرے۔ بہرکیف اچھی چیزیں اگر وہ اس کے ذریعے سے کمائی کرتا ہے یوٹیوب پر تو بالکل جائز ہے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا الہ العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار عالی شان میں ہمارا یہ نذرانہ دل قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمارے دین، ہمارے اخلاق، ہمارے معاش کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حضور جھکنے کا سلیقہ نصیب فرما۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مودت و محبت نصیب فرما۔ اے میرے مالک ہمیں اخلاق حسنہ کی عظیم دولت سے مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں تباہی اور ہلاکت و بربادی سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کا صدقہ پاکوں کی سنگت نصیب فرما، پاکوں کی صحبت نصیب فرما، صالحین کی معیت نصیب فرما۔ اے میرے مالک ہمارے دل و نگاہ کو پاکیزگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری جلوتوں کو پاک فرما۔ اے اللہ ہماری خلوتوں کو پاک فرما۔ اے اللہ ہماری جلوتوں خلوتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیکیوں کی سعادات نصیب فرما، توفیقات نصیب فرما، بدی سے ہمیشہ ہمیں محفوظ فرما۔ یہ ساری دعائیں ہمارے احباء اصدقاء کے حق میں قبول و منظور فرما، اعزاء و اقرباء کے حق میں قبول و منظور فرما، ہمارے بچوں اور بچیوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین آنے والی نسلوں کے حق میں یہ دعائیں قبول و منظور فرما۔ اس ادارے کو، اس مسجد کو اور زیادہ برکات نصیب فرما، منتظمین کو، معاونین کو اجر جزیل عطا فرما۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و آبرو کا واسطہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کے ہر طرح کی معاملات کی حفاظت فرما، اور حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا غلام بننا اور اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ
فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.